الله والله 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 الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے نبی علیہ السلام کی مجلس میں. آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا دوران گفتگو میں ایک سوال اور کہا تمہاری کتنی عمر ہے؟ حضور علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا آپ کی کتنی عمر ہے؟ انہوں نے کہا عمر کا تو نہیں بتا سکتا، البتہ ایک ستارہ نکلتا ہے نورانی، 70,000 سال میں ایک مرتبہ وہ نکلتا ہے. میں نے آج تک اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. جو ستارہ نورانی 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے، میں نے 72,000 مرتبہ اسے دیکھا ہے. اب اصل میری عمر کہاں سے شروع ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم. حضور علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا جانتے ہو وہ جو ستارہ وہ کون ہے؟ وہ میں ہی ہوں. وہ جو ستارہ جسے تم دیکھا کرتے نورانی ستارہ وہ میں ہی ہوں. اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی. اللہ نے سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے خاص نور سے پیدا کیا ہے. پھر وہ کئی ہزاروں سال تک نور کی شکل میں تھا. اس کے بعد پھر اللہ نے جب انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلا انسان بنایا، اور پھر وہ جو نور تھا ان کی صلب میں اللہ رب العزت نے منتقل کیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل میں برابر وہ آگے منتقل ہوتا رہا. تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے اپنے حبیب علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا ہے. اور پھر آپ کا نام بھی اللہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے تجویز اور متعین کر دیا. اللہ نے اس کا تعین فرما دیا. لہذا وہ اس حدیث آپ نے سنی ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی، حضور علیہ السلام کے واسطے سے توبہ کی، اللہ محمد کے واسطے سے اپنی غلطی سے آپ سے میں معافی چاہتا ہوں. تو اللہ نے پوچھا کہ تم نے کیسے جانا محمد کو، اور یہ کیسے جانا کہ وہ میرے حبیب ہیں، میری مخلوق میں محبوب ہیں؟ تو حضرت آدم نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا عرش پر آپ کے نام کے ساتھ محمد نام لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو میں نے وہاں سے جانا کہ یقیناً محمد آپ کے نزدیک برگزیدہ ہے، اس لیے ان کے واسطے سے میں نے دعا کی. تو اللہ نے آپ کو پیدا کیا کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے، اور آپ کا نام بھی اللہ نے طے کر دیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہ جو نور تھا جو ان کی صلب میں اللہ نے رکھا، حضرت شیس کی صلب میں آیا. آدم علیہ السلام کی شروع کی اولاد میں حضرت شیس علیہ السلام. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بہت اولاد عطا فرمائی، بعض روایتوں میں 500 تک ہے، اور ہر مرتبہ انہیں ایک لڑکا ایک لڑکی ایک ساتھ پیدا، جڑواں بچے ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی. لیکن حضرت شیس علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ نور اللہ کو منتقل کرنا تھا آدم سے شیس میں. لہذا 2 بچے اللہ نے نہیں پیدا کہ ایک ہی بچہ اللہ نے پیدا کیا ہے. پھر حضرت شیس علیہ السلام کے بعد
وہ نور منتقل ہوتا 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 تمام وہ ہستیاں جو اللہ کے نزدیک برگزیدہ تھی، ان میں اس نور کو اللہ نے برابر منتقل کرنا اللہ نے سلسلہ جاری فرمایا۔ لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میرے نسب اور میرے خاندانی سلسلے میں کسی نے بدکاری نہیں کی ہے کبھی۔ میرے جو باپ دادا ہے جن سے میرا نسب جڑتا ہے، کسی نے بدکاری کبھی نہیں کی، اس لیے اللہ نے وہ جو نور چلایا ہے اسے پاکیزہ بنا کر دنیا میں اللہ لانا چاہتے تھے۔ لہذا حضرت عبد المطلب کے پاس جب وہ نور آیا، اللہ رب العزت نے اس نور کی وجہ سے جس کے اندر بھی وہ نور ہوتا ایسا اس کو حسین و جمیل بناتے اور ایسا اسے مقام و مرتبہ دیتے، ایسا وجیح وہ ہوتا پہلی نظر میں لوگ دیکھ کر متاثر ہو جاتے اور فوراً ان کی شخصیت کا اثر ہو جاتا سامنے والوں پر۔ ابرہہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا بہت بڑا لشکر لے کر، اور مکے کے لوگ بہت نہتے تھے، اس کے مقابلے میں کوئی پوزیشن نہیں تھی ان کی مقابلہ کرنے کی۔ لہذا عبد المطلب نے کہا تھا سب سے کہ بھئی چلے جاؤ، اپنے اپنے بچوں کی اپنے اپنے سامان کی حفاظت کر لو، یہ رب کا، اس کعبے کا جو رب مالک وہی اس کی حفاظت کر لے گا۔ اس کے بعد عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے، ابرہہ نے گرفتار کر لیے تھے۔ عبد المطلب اس سے ملنے کے لیے گئے تو جیسے اس نے دیکھا عبد المطلب کو، فوراً اپنی گدی سے نیچے اترا اور بہت احترام سے ملا، اس لیے کہ وہ نور کے اندر اللہ نے ایسا اثر رکھا تھا، جو بھی دیکھتا بڑا سا بڑا آدمی فوراً متاثر ہو جاتا تھا، تو فوراً ادب سے ملا اور ان کے ساتھ وہ نیچے بیٹھ گیا۔ پھر عبد المطلب کے بعد اللہ نے اس نور کو آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ میں منتقل فرمایا، اور پھر وہ بھی اپنے زمانے کے حسین و جمیل اور صاحب وجاہت تھے۔ عبد المطلب کو 10 لڑکے تھے، بعض روایتوں میں ہے کہ ان کو اولاد نہیں ہوئی، کسی نے کبھی تانا دیا تو انہوں نے کہا اللہ نے اگر 10 لڑکے مجھے دیے، ایک کو جو میں قربان کروں گا اللہ کے نام پر، یہ منت مانی انہوں نے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ زمزم کا جو کنواں ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جاری فرمایا تھا، بعض میں قبیلہ جرہم کے لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے وہ ڈھانپ دیا گیا تھا اور 500 سال تک وہ ڈھپ گیا تھا، اس کا نام و نشان نہیں تھا، یہاں تک کہ بہت سے لوگ بھول بھی گئے تھے یہاں کوئی کنواں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کے خواب میں اس کنویں سے متعلق حکم ان کو خواب میں دکھایا، اعلان کیا، ایک آدمی آ کر کہہ رہا ہے کہ کھودو۔ بہرحال ان کے ذریعے سے وہ کنواں اللہ تعالیٰ نے نکلوایا۔ تو جب وہ کھودنے لگے، وہ جگہ مل نہیں رہی تھی، انہوں نے منت مانی تھی اگر وہ کنواں نکل گیا تو اپنے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا۔ تو بہرحال انہوں نے منت مانی تھی، اور جب وہ کنواں نکل گیا یا 10 لڑکے ہو گئے تو اب انہوں نے طے کیا کہ کس کو کرنا ہے، قرعہ ڈالا، نام ڈالے 10 لڑکوں کے، حضرت عبداللہ ہی کا نام نکلا۔ لہذا آپ نے عبداللہ کو لیا اور کعبے کے پاس گئے اور پھر نیچے لٹایا جیسے جانور کو لٹا کر ذبح کرتے ہیں، اور اپنا پیر رکھا جیسے بڑا جانور ہے تو اسے ذبح کرنے کے موقع پر کبھی رکھتے ہیں۔ اس کے بعد چھری پھرانے ہی والے تھے حضرت عباس، جو حضرت عبداللہ کے جو ہیں بڑے بھائی تھے، 3 سال بڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عام طور پر سنتے ہیں عربی میں اصل بڑے ابا چاچا دونوں کو ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، عمون کہتے ہیں، عمون، وہ چاچا کو بھی کہتے ہیں بڑے ابا کو بھی کہتے ہیں، اب وہی لفظ ہے، بعض لوگوں نے چچا کا ترجمہ کر دیا، ورنہ جو ہے حضرت عباس چھوٹے تھے، حضرت عبداللہ چھوٹے تھے، حضرت عباس بڑے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب چھوٹے بھائی کو ذبح کر رہے ہیں، انہیں دیکھا نہیں گیا، فوراً وہ آگے بڑھے اور نیچے سے کھینچا حضرت عبداللہ کو، یہاں تک کہ قریش کے سردار آ کے انہوں نے بھی روکا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اتنے پاکیزہ لڑکے، اتنے حسین و جمیل باکمال لڑکے کو ذبح کر رہے ہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ کہا کیا کریں؟ تو عامل جیسے ہوتے ہیں آج کے زمانے، اس زمانے میں کاہن ہوتے تھے، نجومی لوگ، ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اس طرح منت مانی ہم نے کہ ہم کیا کریں؟ کہا ایک کام کرو، ایک پرچی پر 10 اونٹ لکھو، دوسری پرچی پر بیٹے عبداللہ کا نام لکھو، دونوں کو پھینک کر اٹھاؤ، کس کی پرچی اٹھتی ہے؟ تو دیکھا تو پھینکا، جب اٹھایا تو عبداللہ ہی کا نام نکلا۔ اس نے کہا 20 لکھو پھر پرچی پر، پھر جب اٹھایا پھر عبداللہ کا نام لکھا، 30 40 50 100 جب لکھ کر ڈالی گئی 2 پرچیاں، ایک پرچی پر 100 اونٹ، دوسری پرچی پر عبداللہ کا نام، تو فوراً پھر اس وقت وہ نکلا 100 اونٹ والی پرچی والا نام نکلا، تو پھر 100 اونٹ کو ذبح کیا گیا۔ اس وقت سے یہ رواج ہے اور شریعت نے بھی اس کو باقی رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے
لہذا اس کے جرم میں اسے جو دینا پڑے گا، خون بہا جو دیا جاتا ہے، 100 اونٹ دینے پڑیں گے۔ اگر اس نے ظلماً قتل کیا، ارادے سے قتل کیا، تو قاتل کو قتل کریں گے قصاص میں، لیکن کسی وجہ سے قصاص نہیں ہو پا رہا ہے، غلطی سے قتل ہوا یا ایسی چیز سے مارا جس سے عام طور پر آدمی مرتا نہیں ہے، لاٹھی لے کر ماری مر گیا، ایسی بات صورتیں ہیں جس میں خون بہا دیا جاتا ہے، وہ خون بہا 100 اونٹ طے کیے گئے۔ حضرت عبد المطلب نے جو طے کیے تھے عبداللہ کے مقابلے میں، وہی نظام اسلام نے بھی باقی رکھا ہے۔ عبداللہ اس طرح اللہ رب العزت نے نجات دی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں دو ذبیحوں کی اولاد میں سے ہوں، یعنی اس حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بھی آپ ہیں، اور حضرت عبداللہ ان کو بھی ذبح کیا جا رہا تھا، اس لیے کہا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد میں سے ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ میں جب وہ نور آیا اور اللہ رب العزت نے جو حسن و جمال ان کو دیا، ایک مرتبہ وہ گزر رہے تھے مکے کی کسی گلی سے، وہاں ایک خاتون تھی جو بڑی عالمہ تھی، پرانے مذاہب کی، یہودیوں اور عیسائیوں کے علم کی بڑی عالمہ تھی۔ اس نے جیسے حضرت عبداللہ کو دیکھا، ان کی پیشانی پر جو نور تھا، اس نے بھانپ لیا کہ یہ آخری نبی کے والد محترم ہیں، لہذا اس نے حضرت عبداللہ کو سامنے آ کر کہا آپ مجھ سے نکاح کر لیں، کتنا مانگتے ہیں مال میں دینے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا نہیں، بڑوں کی اجازت، میرے والد صاحب عبد المطلب کی اجازت کے بغیر میں نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ایک کام کرو، ایک رات میرے ساتھ رہ جاؤ۔ اس نے برائی کی طرف دعوت دی، ایک رات میرے پاس رہ جاؤ، جو مانگو گے دوں گی۔ حضرت عبداللہ نے کہا ہرگز نہیں، برائی تو ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح وہاں سے آپ نکل گئے۔ پھر کچھ دن کے بعد آپ کا نکاح ہوا حضرت آمینہ سے، جو روئے زمین کی برگزیدہ خواتین میں سے ہیں، جن کو اللہ نے پاکیزہ بنایا، وہ بھی قریش خاندان ہی کی تھی، ان سے آپ کا نکاح ہوا۔ 3 دن حضرت عبداللہ اپنی اہلیہ کے ساتھ رہے، پھر واپس اس گلی سے گزر رہے تھے جہاں وہ راہبہ کا مکان تھا۔ اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، حضرت عبداللہ اس کے پاس سے جب گزرے تو آپ نے اس سے کہا اب پیشکش کیوں نہیں کرتی ہے؟ کہا اب پیشکش کیوں نہیں کرتی ہے؟ اس نے کہا کون ہے تو کہا وہی ہوں جس کو چند دن پہلے تو نے نکاح کی پیشکش کی تھی۔ کہا تو وہی ہے، پہچاننے سے انکار کیا۔ کہا تو وہی ہے، وہی ہوں میں۔ کہا تو یہاں سے جانے کے بعد کیا ہوا؟ کہا میرا نکاح ہوا ایک لڑکی آمینہ سے۔ تو کہا اللہ کی قسم میں کوئی بری خاتون نہیں ہوں، میں پاکیزہ خاندان کی پاکیزہ ہوں، اصل تیرے پیشانی پر میں نے آخری نبی کے نور کو دیکھا تھا، میں یہ چاہتی تھی کہ اس کی ماں میں بنوں، اس لیے میں نے تجھے نکاح کی پہلے پیشکش کی۔ جب تو نے انکار کیا تو پھر میں نے یہ چاہا کسی طرح سے میرے پاس وہ نور آ جائے تاکہ آخری نبی کی ماں بنوں، اس لیے میں نے تجھے برائی کی طرف بلایا۔ اب وہ نور تیرے پاس نہیں رہا، وہ تیری بیوی منتقل ہو چکا ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے اس کو اللہ نے برگزیدہ بنایا۔ کیوں؟ پاکیزہ آپ کی ہستی کو اللہ دنیا میں لانا چاہتے تھے، تو پاکیزہ نسل کا اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ حضرت آمینہ کے بطن میں جب آپ آئے، عام طور پر وہ جو مرحلہ ہوتا ہے سب جانتے ہیں، اتنا تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے، الٹیاں ہوتی ہیں، بے چینی ہوتی ہیں، طبیعتیں خراب ہوتی ہیں، بہت بے چینیاں ہوتی ہیں، لیکن حضرت آمینہ کہتی ہے مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ میں حاملہ ہوں، مجھے محسوس بھی نہیں ہوا کہ میں حاملہ ہوں، اور دن گزرنے لگے، یہاں تک کہ مجھے خواب نظر آنے لگے، خواب میں مجھے بشارتیں دی جانے لگی کہ بہت بڑی ہستی تمہارے بدن سے پیدا ہونے والی ہے۔ میں نے کبھی خواب میں دیکھا کہ روشنی اٹھی ہے، اس کے پیچھے چل رہی ہوں، اور روشنی پھیل گئی، پوری دنیا پر چھا گئی، آواز آئی یہ روشنی تمہارے بدن سے ظاہر ہونے والا ایک مبارک لڑکا ہے، وہ جب دنیا میں آئے گا اس کی سلطنت، اس کی نبوت اور اس کا اقتدار پوری دنیا میں پھیلے گا جیسے روشنی پھیل رہی ہے۔ پھر حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ جب میں کسی پتھر، کسی درخت، کسی چٹان کے پاس سے گزرتی تو مجھے سلام کی آوازیں آتی تھی، اور ایسا لگتا جیسے میرے استقبال میں یہ چیزیں جھک رہی ہیں۔ پھر وہ جب کنویں پہ جاتی پانی بھرنے کے لیے تو حضرت آمینہ کہتی ہیں جب میں کنویں پہنچتی پانی بھرنے کے لیے اور واپس پلٹنے لگتی اپنا برتن بھرنے کے بعد، تو سہیلیاں جو ہوتی مجھے روکتی، کہتی کہ تم نہ جاؤ، یہیں کھڑی رہو ہمارے برتن کے بھرنے تک۔ میں پوچھتی کیا بات ہے؟ تو وہ کہتی جب تم آتی ہو کنویں پر پانی پورا اوپر آ جاتا ہے، تم جیسے چلی جاتی ہو پانی خود بخود نیچے ہو جاتا ہے، لہذا تم یہاں کھڑی رہو، آسانی سے ہمارے برتن بھر جائیں گے، اس کے بعد جو پھر تم یہاں سے چلی جانا۔ اس طرح بہرحال وہ روکا کرتی تھی مجھے تاکہ وہ کنویں کا پانی نیچے نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی والدہ محترمہ کو تمام برکتیں آپ کو دکھائی۔
اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش کا وقت ہوا، پیر کا مبارک دن 12 ربیع الاول، بعض روایتوں میں 9 ربیع الاول، لیکن صحیح بعض علماء نے کہا 12 ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی طلوع فجر کے وقت، جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ روشنی نکلتی ہے اس موقع پر، اندھیری چھٹتی ہے، تاریکیاں ختم ہوتی ہے، روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ یہ ظاہر کرنا چاہتے دنیا کی ظلمتیں ختم ہونے والی ہے، ایک ایسی روشنی آنے والی ہے اس کے اوپر کبھی ظلمت غالب نہیں آ سکتی ہے، جیسے سورج پر کوئی تاریکی غالب نہیں آتی ہے۔ اسی اللہ نے فجر کے وقت کو ان کا انتخاب کیا آپ کی پیدائش کے لیے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے، حضرت آمینہ کہتی ہیں میں نے دیکھا جب میری بچے کی ولادت کا وقت ہوا، کچھ نئی نئی خواتین کو دیکھا پہلی مرتبہ، بہت لمبی ہٹی کٹی اور ڈیل ڈول کی ہے اور بڑی حسین و جمیل ہے۔ جب ولادت ہوئی بغیر تکلیف کے بچہ دنیا میں آیا تو ان خواتین 3 تھی، ان میں سے ایک نے کہا جانتی یہ کون ہے؟ ان میں سے ایک آسیہ ہے، فرعون کی جو بیوی، ایک آسیہ ہے، اور دوسری جو حضرت مریم ہے، یہ آپ کے بچے کی ولادت میں دایا کے طور پر اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ اس کے بعد حضرت آمینہ کہتی جب آپ دنیا میں آئے ہیں، ایک انگلی آپ کی آسمان کی طرف تھی، جیسے ہم تشہد میں انگلی اٹھاتے ہیں، مٹھی بند تھی، ایک انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور سیدھے سجدے میں آپ پہنچے ہیں۔ جیسے دنیا میں آئے سب سے پہلے آپ نے سجدہ کیا، آسمان کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ ایک راہب تھا عرب کے علاقے میں، وہ لوگوں کو کہا کرتا تھا ان قریب ایک بہت بڑا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور جب بھی کسی گھر میں کوئی لڑکا ہوتا تو وہ پوچھا کرتا کس گھرانے میں ہوا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا اس دن جس دن حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس نے بھانپ لیا دنیا کے نظام کو دیکھ کر۔ کہتے ہیں، لکھا ہے مفسرین محدثین تاریخ دانوں نے کہ جس دن آپ کی پیدائش ہوئی پوری دنیا کے اندر گویا کہ تر و تازگی آ گئی، ہر درخت ہرا بھرا ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت نے جس دن آپ کی پیدائش ہوئی اس دن بلکہ اس سال پوری دنیا میں لڑکے ہی پیدا کیے ہیں، اللہ نے پوری دنیا میں صرف لڑکے پیدا ہیں۔ اس سال جس سال آپ دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے آپ کے استقبال میں صرف لڑکوں کو پیدا کیا ہے۔ لہذا وہ راہب نے جب تحقیق کی، معلوم ہوا، پوچھا کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ کہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے؟ کیا اس کے ابا ہیں؟ کہا ابا کا انتقال ہو چکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، آپ یتیم پیدا ہوئے ہیں۔ تو کہا ان کے ابا کا انتقال ہو، کہا دیکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے اس کے سامنے بچہ رکھا گیا، اس نے چیخ ماری، بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آئے، لوگوں نے کہا کیوں بے ہوش ہو گئے؟ کہا نبوت ہمارے خاندان سے نکل گئی، ہم بنی اسرائیل کے ہیں، ہمیں یہ امید تھی کہ آخری نبی ہمارے خاندان میں آئے گا، لیکن ہمارے خاندان سے نکل گئی نبوت، اور بنو اسماعیل، عرب کے لوگ بنو اسماعیل کہلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 لڑکے ہیں، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک اسحاق علیہ السلام۔ جتنے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب اسحاق علیہ السلام کی نسل میں آئے، بنی اسرائیل اسی نسل کو کہتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان ایک ہی لڑکی کو اللہ نے نبی بنایا، وہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برگزیدہ ذات ہے۔ تو اس نے کہا نبوت ہمارے خاندان سے چلی گئی، اس غم میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر اس نے عبد المطلب سے کہا اس بچے کو بچا کر رکھنا، اس لیے کہ اس سے ایسا حسد کیا جائے گا، ایسا کسی سے کیا ہے نہ آگے کیا جائے گا، اس سے اتنی نفرتیں اور اتنی دشمنی نکالی جائے گی، ایسی دشمنی نفرت کسی سے نکالی گئی نہ نکالی جائے گی، یہود و نصارہ کے لوگ اس سے دشمنی کریں گے، اس سے بچا کر رکھنا۔ پھر جب آپ کی پیدائش ہوئی، دودھ پلانے کا مرحلہ آتا ہے تو 10 خواتین نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ بعض مورخین نے کہا کہ 8 خواتین نے دودھ پلایا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو دودھ پلایا آپ کی والد محترمہ حضرت آمینہ نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ اب آپ پیدا جب ہوئے ہیں، لکھا ہے مفسرین نے آپ مختون پیدا ہوئے، یعنی ختنہ آپ کی ماں کے پیٹ ہی میں ہو گئی تھی۔ عام طور پر دیکھا ہوگا جب بچے پیدا ہوتے ہیں آمل ہوتی ہے، کہاں گڑی رہے تیری آمل بولتے رہے گا، کون گاڑا رہے تیری آمل، کہاں گڑی، یہیں گڑی تیری آمل۔ تو آمل جو ہوتی ہے وہ بچے کے ناف سے ماں کے پیٹ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، ایک بدن کا حصہ ہوتا ہے، اسے کاٹنا پڑتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آمل کٹی ہوئی تھی۔ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا کہ آپ دنیا میں آئے تو گویا مختون آئے، آمل آپ کی کٹی ہوئی تھی، لہذا آپ کی دودھ پلانے کی بات آئی، حضرت آمینہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو لہب کی وہ باندھی تھی، انہوں نے بھی دودھ پلایا۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ قبیلے
کہ قریش کے لوگ، بڑے قبیلے کے لوگ، خاص طور پر شہر کے جو لوگ ہوتے تھے، اپنے بچوں کو اپنے خاندان میں، اپنے علاقے میں رکھ کر دودھ نہیں پلاتے تھے، پرورش نہیں کرتے تھے، گاؤں کے علاقے میں بھیجتے تھے۔ دو اس کی مصلحتیں تھیں، ایک تو یہ ہے کہ ورجنل جو زبان ہوتی ہے، گاؤں کی جو زبان ہوتی ہے ورجنل ہوتی ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے، اور عرب کے لوگ اپنی عربی پر بہت ناز کرتے ہیں، اپنی زبان کو بہت بڑا سرمایہ سمجھتے ہیں وہ، اور بہت فخر سے اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب ایسا کچھ دنیا میں نظام بنا ہے جیسے ان کے ایمان کو کھینچا گیا ہے، ان کی ایمانی روح کو سلب کر لیا ہے لوگوں نے، یورپ والوں نے ان سے عربی زبان کو بھی کھینچ لیا ہے۔ قرآن کی جو عربی، حدیث کی جو عربی، وہ بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں، ان کی پوری زبان بدل دی گئی ہے۔ ورنہ جب تک عرب میں وہ عربیت کا مزاج تھا، اپنی زبان کو بہت مضبوطی سے وہ پکڑے ہوئے تھے، تو لہٰذا وہ یہ چاہتے تھے شہر میں جو ہے کلچر بدل جاتا ہے، تہذیب و تمدن یہ مکسچر ہو جاتی ہے، ادھر کے تھوڑے آگے وہ صوبوں کے، تو اب حیدرآباد کا دیکھو کتنی بہترین زبان تھی، کتنا اچھا کلچر تھا، چلر کلچر ہو گیا، پوری زبان کلچر ہو گئی، پوری تہذیب بدل گئی، اس لیے کہ ہر طرح کے لوگ یہاں آتے ہیں اور کھچڑی ہو جاتی ہے۔ اب گاؤں میں جو تہذیب کلچر ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، لہذا یہ چاہتے تھے کہ زبان اور تہذیب کلچر ہمارے بچوں میں جو خاندانی باقی رہے، لہذا وہ گاؤں میں بھیجا کرتے تھے اپنے بچوں کو۔ جس سال مکے میں بچے پیدا بہت زیادہ ہوئے، طائف کے علاقے میں ایک قبیلہ رہتا تھا، غربت زدہ وہ قبیلہ تھا، وہاں جب معلوم ہوا کہ مکے میں اس سال بہت بچے پیدا ہوئے ہیں، لہذا وہاں کی خواتین شہر آ کر بچوں کو لے کر لے جا کے دودھ پلایا کرتی تھی، 2 سال تک دودھ پلاتی، تنخواہ ملتی، اس سے ان کے گزارے ہو جاتے تھے۔ ہر خاتون یہ چاہتی تھی کہ بڑے گھرانے کا بچہ ملے، کیوں؟ اس لیے کہ اچھی تنخواہ ملے گی۔ لہذا جب اس قبیلے کو معلوم ہوا کہ مکے میں بچے زیادہ ہوئے ہیں، وہ قبیلے کے لوگ نکلے، وہاں کی خواتین نکلی اپنے شوہروں کے ساتھ، کوئی تنہا نکلی، ان میں ایک خاتون تھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت قسم پرسی کی ان کی زندگی تھی، بہت غربت زدہ، بہت تنگی ان کے پاس تھی، اتنی تنگی کہ ان کا جو اونٹ تھا وہ تنگی اور غربت کی وجہ سے، چارہ نہ ہونے کی وجہ سے چل نہیں پاتا تھا۔ اب خاص ساتھ کی جو خواتین ساتھ میں نکلی ہیں، ان کا اونٹ بار بار رکتا ہے، اب یہ آوازیں لگا رہی ہے، کبھی مار رہی ہے، ایڑ لگا رہی، تھوڑی دور چلتا پھر جا کے رک جاتا۔ اب ساتھ کی خواتین نے کہا حلیمہ تیرا اگر ساتھ دیں گے تو پھر وہاں کوئی بچہ ہمیں نہیں ملے گا۔ جیسے کبھی ولیمے میں جاتے ہیں، ایک ساتھ 2 آٹو 2-4 گاڑیاں، ایک گاڑی بار بار آف ہو رہی تو کیا بولتے ہیں، میاں چلتے ہم تیرے ساتھ انتظار کرے تو خالی برتن دیکھ کے آنا پڑتا، دعوتیوں کا منہ دیکھ کے آنا پڑتا، یہ ملا وہ نہیں ملا، لہذا ہم چلتے، تیری قسمت مل گیا تو کھا لینا، نہیں تو واپس آ جانا۔ تو انہوں نے کہا کہ تیرا زیادہ ساتھ نہیں دے سکتے حلیمہ، ہم تو چلتے ہیں، اب تیری قسمت آ جانا، بچہ ملے لے لینا۔ وہ آگے بڑھ گئی، حلیمہ کسی طرح سے اپنے جانور کو ہانکتے ایڑ لگاتے جب مکہ میں پہنچی ہے، یہ خبر معلوم ہوئی کہ جتنے بچے تھے سب نے لے لیے ہیں، بس ایک یتیم بچہ رہ گیا ہے، اور وہ ایسا یتیم بچہ ہے کہ ہر خاتون پر اس کو پیش کیا گیا، جب کسی خاتون پر پیش کیا جاتا، وہ آگے دستک دیتی ہو، گھر میں بچہ ہے، کہا جاتا ہاں ہے، تو دوسرا سوال یہ ہوتا ابا کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ ابا کی تنخواہ پہ ہی تو تنخواہ ملے گی، ابا کی آمدنی پہ۔ جیسے ہم لوگ رشتے دیکھتے ہیں، بچی کا رشتہ پہلے پوچھتے کیا پوچھتے، باوا کا کیا کاروبار ہے، بچی ہو تو باوا کا کیا کاروبار ہے، اس لیے کہ باوا کا کاروبار ہے تو داماد کی ذرا زیادہ داماد گیری چلتی ہے۔ لہذا دوسرا سوال یہ ہوتا خواتین کا کہ بچے کے ابا کیا کرتے ہیں۔ حضرت آمینہ سر جھکا کے کہتی ہوگی ابا کا انتقال ہو گیا ہے، وہ خاتون فوراً آگے بڑھ جاتی ہے، ہر خاتون اس بچے پر سے گزری ہے، کسی نے لینا پسند نہیں کیا۔ اصل بات یہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کسی پاکیزہ خاتون کے ہاتھ جائے، یہ بھی اللہ کی مصلحت تھی۔ لہذا آمینہ جب آئی، ان سے کہا گیا کہ ایک ہی بچہ یتیم ہے، کسی نے لینا پسند نہیں کیا ہے، تو انہوں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا مرجھائی ہوئی صورت کے ساتھ، کیا کریں؟ شوہر نے کہا خالی ہاتھ جانے سے اچھا اسی بچے کو لے کے چلتے ہیں، شاید خدا اس میں برکت رکھے، شاید خدا اس میں برکت رکھے۔ لہذا انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جا کے لیتے ہیں اس بچے کو، جا کے دستک دی، حلیمہ آمینہ نے دروازہ یقیناً اسی نا امیدی سے کھولا ہوگا کہ یہ بھی آ کر پوچھے گی بچہ ہے، دوسرا سوال یہ کرے گی ابا کیا کرتے ہیں، جب کہوں گی ابا کا انتقال وہ آگے چلی جائے گی۔ جیسے دروازہ کھولا تو حلیمہ سعدیہ نے پہلا یہ سوال کیا بچہ آپ کے پاس ہے؟
کہاں ہے؟ تو دوسرا سوال کیا کہ بچہ کہاں ہے، بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو جانتی تھی ابا ہے نہیں، تو سوال بے فائدہ پوچھا، بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو جیسے لا کر حلیمہ نے سامنے رکھا، جیسے نظر پڑی، کہا اسے تو ضرور لوں گی، ایسا حسین و جمیل اللہ نے آپ کو بنایا تھا۔ کسی شاعر نے کہا اللہ نے آپ کو ایسا بنایا کہ ایسا کسی ماں نے آج تک جنا نہیں ہے، گویا کہ آپ نے خود فرمائش کی صاحب مجھے ایسا بناؤ، ایسا بناؤ، ایسا بناؤ، آپ کی فرمائش پر اللہ نے آپ کو بنایا ہے، لہذا جب نظر پڑی گا اس کو تو ضرور لوں گی میں۔ اس کے بعد آمینہ نے جیسے حوالے کیا، آ کر جب اونٹ پر بیٹھی ہے، پہلے تو اونٹ جو ہے وہ تھوڑا بہت چلتا تھا، اب تو اٹھ بھی نہیں رہا ہے۔ بعض مورخین نے بیان کیا اب اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بڑے پریشان ہو گئے، یہ کیا بات ہو گئی، اب تو اٹھ بھی نہیں رہا ہے۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی حلیمہ کے، شاید یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، اسے سامنے کی سیٹ پر بٹھایا جائے تو یہ اونٹ اٹھے گا، جیسے عام طور پر خواتین پیچھے سیٹ پر بیٹھتی ہیں۔ انہوں نے جیسے لے کر بچے کو سامنے کی سیٹ پر جیسے بیٹھی، وہ جو اٹھا ہے، پھر جو ہواؤں سے باتیں کرنا کہتے ہیں، تیزی سے دوڑنے والے جانور کو ہواؤں سے باتیں کر، جو تیزی سے جو نکلا ہے جانور، وہی جانور جو پہلے چل نہیں پا رہا تھا، اور جو پہلی خواتین آ کر بچوں کو لے کر چلی گئی، لمبا راستہ طے کر دیا تھا انہوں نے، اب یہ اونٹ ان کو بھی کراس کر کے جب جانے لگا، لوگوں نے کہا حلیمہ کیا بات ہے، بہت پیسے والا بچہ ملا ہے، اور کہاں سے اونٹ تم نے بدل لے، اتنا تیز رفتار اونٹ کہاں سے آ گیا؟ اس نے پلٹ کر مسکراتے ہوئے کہا کوئی نیا اونٹ نہیں خریدا ہے، یہ وہی پرانا اونٹ ہے، سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے، سواری وہی ہے، اس پر جو سوار وہ مقدس یتیم بچہ ہے جس کو لینے سے تم نے انکار کیا، اس سوار کی وجہ سے یہ برکتیں آئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اور کچھ باتیں سیرت سے متعلق بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سیرت سے محبت اور اس کو جاننے کا شوق عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ